السلام علیکم جی. آج صبح صبح ہم جب اٹھے اور سوشل میڈیا کے اوپر لاگ ان ہوئے تو پتہ چلا کہ کوئی ہفتہ 10 دن پہلے اس ملک کے اندر قیامت برپا ہو چکی ہے، اور وہ قیامت جو ہے وہ حقیقت ٹی وی برپا کر چکا ہے. اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ طریقہ واردات بڑا کمال کا کرتے ہیں کہ کوئی بابا لب لیندن ہے، کوئی بابا ڈھونڈ لیا اور اس بابے کی نامی بے نامی جو باتیں ہیں اس کو اپنے معنی پہنچا کے تو کہہ دیا کہ جناب 2021 بہت سخت ہے. ہمارے تھے انے بھی نظر آ رہے ہیں 2021 سخت ہے پاکستان کے لیے، اور 2021 مطلب کہ ہم 2019 سے کہہ رہے ہیں کہ 2020 سخت ہوگا اور 2021 اس سے زیادہ سخت ہوگا. اور اگر کوئی بہتری کی گنجائش نکلتی ہے عام عوام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، عام عوام کے لیے، مطلب عام عوام کے لیے کیا بہتر ہے کہ روزمرہ ضروریات کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ کیا جائے، اس کے اندر جو ہے وہ کمی کی جائے، جیسے آج کل کمی ہوئی ہے اس کا بھی تجزیہ کرتے ہیں. تو روزمرہ چیزوں کے درمیان جو ہے کے اندر جو ہے کوئی تھوڑا بہت ریلیف جو ملنا ہے عوام الناس کو، وہ 2022 کے یا 22 کے بعد ملنا ہے. تو اس لیے قیامت جو ہے انہوں نے کہا کہ 2021 تک اور سخت حالات ہو جائیں گے، اور وہ مجہول سا بابا بتنی بیچارہ وہ جو نیم برہنا پڑا ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ کیسی شکست خوردہ قوم ہے کہ یہ میاں منشا سے یا طبا سے، محمد علی طبا سے یا افریدی سے، یہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، تعصب کا اظہار کرتی ہے. اور نواز شریف کے حصے جو تعصب آیا ہے یا میاں شریف کے حصے جو تعصب آیا اس میں یہ والا شامل ہے. ہر پیسے والے سے نفرت کرتی ہے، حالانکہ اس کے در کے اوپر سوالی بن کے کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس سے نفرت کرتی ہے، اور موقع ملے تو کہتے کہ سب کچھ چھین لیں ان سے. ٹھیک ہے، اور اس کا ایک اظہار ہم نے دیکھا تھا پیپلز پارٹی کی شکل کے اندر، نیشنلائزیشن اور وہ سارا کچھ جو ہوا، خدا لگتی بات کہنی چاہیے. اور دوسرا اس کا اظہار جو ہے وہ ہم اب دیکھ رہے ہیں، یوتھیاز کے اندر بھی وہی والا جو ہے وہ پیدا کیا گیا، وہی والا، اور اس لیے وہ ہر سفید کپڑوں والوں کو جو ہے وہ پڑ جاتی ہے، سنگلیں توڑا کے، زنجیریں توڑا کے پڑ جاتے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ بات ہوئی نا، مطلب کہ اس وقت چونکہ لیفٹ کی پولیٹکس بھی زندہ تھی تو لیفٹ والے جو تھے اس کے دور، ان کے خیال میں تو کیپٹلزم کفر کا نام تھا، اور وہ کفار کو قتل کرنا عین واجب تھا. جب کیپٹلزم یا سوشلزم بھی برصغیر کے اندر آیا تو پھر یہی ہو گیا نا جی، لوکلائز ہو گیا. تو لوکلائز ورشن یہی تھا، جس طرح اسلام کا لوکلائز ورشن جو ہے مطلب کہ یہودی اور عیسائی اور مسلمان جو ہیں وہ شام میں، عراق میں، لیبیا میں، ٹھیک ہے، ان تمام جگہوں پہ اکٹھے رہ رہے ہیں. پاکستان میں یا برصغیر میں آتے ہیں تو وہ ورژن اور ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ذرا ایک بڑی دلچسپ اسٹڈی ہے اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو، کہ ان کے ہاں وہ کیا ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں ہیں تو کیا ہوتے ہیں. دنیا کے اکثر فورمز کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کو نکال کے باقی ممالک کی جو اسلامی ممالک ہیں جو اسلام کا جھنڈا بلند کیے ہیں، ان کی نمائندگی جو ہے وہ وہاں پہ کوئی نصرانی کرنے آیا ہوا ہے، اور بعض کا تو یہودی بھی آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نمائندگی کرنے، کیونکہ وہاں پہ بعد ابھی ان کے شہری ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے نام بھی عربی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم یہاں پہ بڑے ریلیجسلی اپنی آئیڈینٹی کو کرنے کے لیے رکھتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہمارے نام، بچوں کے نام دوسروں سے الگ ہونے چاہیے. وہاں پہ انہوں نے وہی نام رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ ناموں کے حوالے سے کس دن آپ کی خدمت میں ایک ویلاگ کرنا بڑا انٹرسٹنگ سٹڈی ہے. اچھا خیر، وہ جی قیامت تو انہوں نے برپا کر دی ہے. یہ قیامت برپا کیوں کرتے ہیں، بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور دنیا 4 دن کی ہے اور اس کے بعد اندھیری رات ہے. یہ اس طرح کی باتیں وہ تمام لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کبھی اپنے گلی محلے میں جائیے گا، جا کے سوچئے گا، جا کے ان کو آبزرو کیجئے گا، جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو نا کہ بس جی قیامت آنا لی ہے اور کچھ نہیں رکھا دنیا دے وچ، جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تو آپ دیکھیے گا ذرا اس کا پس منظر کیا ہے. نجائز فروش ہوگا محلے کا سب سے بڑا، بلیک کیا ہوگا، ٹھیک ہے، زمین پہ قبضہ کر کے اس نے گھر بنایا ہوگا اور اس وقت کسی بیوہ کو رول رہا ہوگا، وہ بیچاری عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہوگی، وہ بڑے آرام سے اس بنائے ہوئے گھر کی ڈیوڑی میں بیٹھا ہوگا چارپائی کے اوپر، اور یہاں پہ وہ، میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا، یہاں پہ سگریٹ لگا کے بس جی دنیا سے کچھ نہیں رکھا، قیامت آنا لی. یہ اس طرح کے جو کریکٹر ہوتے ہیں نا، 2 نمبر، ٹپیکل 2 نمبر ہمارے معاشرے کے اندر،
ان کو قیامت بڑی نزدیک نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ماما جب قیامت آ رہی ہے تو اس بیوہ کے مکان کے اوپر پلاٹ کے اوپر قبضہ کر کے گھر بناتا ہے. کئیوں نے مسجدوں کے پلاٹوں کے اوپر گھر بنائے ہوتے ہیں اور وہ قیامت کی اطلاع دے رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے جو 2 ٹپیکل نمبر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 نمبر ٹپیکل لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے خیال کے اندر جو ہے وہ قیامت بس باہر ہی کھلوتی ہوئی دروازے کے باہر کھڑی ہے بس یہاں کے. اور وہاں پہ وہ جو لوگ بیچارے جو ہوتے ہیں کم علم لوگ جس کو کہہ دیں, یا جن کا ایکسپوجر کم ہوتا ہے لائف کے بارے میں, یا جو علم کے حوالے سے پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں, وہ ان کی باتوں سے بڑا متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. یا ان کے گھر میں کام کرنے والے یا کام کرنے والی ہیں, یا ان کے باقی کار ہائے خاص جو ہوتے ہیں وہ اس سے بڑے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. نہ صرف متاثر ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ بات جو ہے وہ آگے جا کے بھی پھیلاتے ہیں کہ ملک صاحب, چودھری صاحب, میاں صاحب ہے کہہ رہے ہیں, تو وہ آگے اپنے حلقہ اثر کے اندر ایک مطلب اس جہالت کو مزید تبلیغ کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ جب قیامت والی دیکھی اور اس کے اوپر ٹویٹ کیا تو میں نے بھی ایک جگتاں پئیاں کہ جناب, میں نے کہا کہ قیامت آ گئی ہے, انہوں نے ایک پروگرام کر دیا ہے اور 2,64,000 لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں, اس جہالت سے مستفید ہو چکے ہیں. تک آواز آئی کہ جناب ہی ہونا چاہیے شامل نہیں. ٹھیک, بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں. اچھا, ضرورت اچھی ہے کہ جناب بھی شامل نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھا بھائی, بہت اچھا, کمال ہے. ٹھیک ہے, او بھائین, ہم آپ کے لیے قربانی دیتے ہیں جا کے یہ ٹارچر برداشت کرنے ہیں کہ آپ کو یہ ٹارچر برداشت نہ کرنا پڑے, اور ہم آپ کے بیاہ پہ جا کے, یہ ہوتا ہے جرنلسٹ کے ساتھ, ہم آپ کے لیے جا رہے ہیں جا کے دیکھیں کہ قیامت آئی ہے تو آگے آپ کو بتائیں گے, پھر بک بک کا رن لاگ پہ آئیے. ٹھیک ہے, پچھلے دنوں ہماری تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ یہ جو حقیقت ٹی وی ہے اس کے ویوز جو تھے وہ جو پہلے 8-9 لاکھ ہوتے تھے وہ کم ہو کے 1.5-2-2.5 لاکھ تک آ گئے. لیکن پھر ہم نے اس کو کافی عرصہ نظر انداز کیے رکھا تو پھر شے پکڑ رہا تھا, تو ہم نے کہا نپ ڈائیول ان دا بڈ, ہم نے تو اس کو لاکھ سے بھی نیچے لے کے آنا تاکہ جہالت اس ملک کے اندر کم ہو سکے. تو لہذا یہ والا جو ہے یہ واجب ہو گیا تھا آج کا یہ ویلاگ. تو بھائی جان, یہ جتنے بھی 2 نمبر لوگ ہیں نا, ٹپیکل 2 نمبر لوگ ہمارے معاشرے کے, بڑے صغیر کے اسلامی معاشرے کے جو ٹپیکل 2 نمبر لوگ ہیں, وہ یہ قیامت کا سودا بیچتے ہوئے پائے جاتے ہیں. اب اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ مطلب پہلے تو ایک کاؤنٹر کوسچن بنتا ہے کہ یہ قیامت صرف پاکستان چ آنی ہے, دنیا چ نہیں آنی؟ تو جی دنیا میں آنی ہے تو پھر امریکہ دے وچ اپنے کاروبار کیوں بنا رہے ہو, ہے جی؟ آسٹریلیا میں زمینیں کیوں خرید رہے ہو؟ یا یہ قیامت صرف پاکستان میں آنی ہے یار, باہر نہیں آنی پاکستان سے؟ قیامت کا تو مطلب ہے کہ پوری دنیا الٹ جائے گی اور پوری دنیا کا گلوب جو ہے وہ ہل جائے گا, ادھر ادھر ہو جائے گا, پانی ہوا فضا میں اٹھ جائے گا. بٹ میرا مطلب ہے کہ اصل تو قیامت وہ ہے نا, تو وہ صرف پاکستان میں آنی, ٹھیک ہے, انڈیا میں بھی نہیں آنی. تو خدا کا خوف کرو یار, اپنی جائیدادیں باہر بنا رہے ہیں, اپنی اولادیں باہر سیٹ کر رہے ہیں, ریٹائرمنٹ تو بعد میں بھی اتنے چلا جانا وہاں, ٹھیک ہے, چلے جاؤں گا, ٹھیک, اپنا سارا کچھ کر رہے ہیں, اور میرے بچوں کو جہالت کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. ٹھیک, یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ کسی شعبے کے اندر کوئی مہارت کا اظہار نہ کر پائیں, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس بنیادی جو علم ہے وہ اس میں بھی کسی سے کمپیٹ نہ کر پائیں, اور ایک اپنا لوور سٹینڈرڈ متعین کر لیں, اور جب اس لوور سٹینڈرڈ میں سے باہر نکلیں تو اگر تو باہر نکلنے والے لوگوں کے درمیان کوئی ایسا شخص ہو جس کے دل کے اندر کوئی تھوڑا سا اپنے لوگوں کے لیے یا انسانیت کے لیے درد ہو, تو وہ ان کو واپس مڑ کے آواز دے لے یا ان کا ہاتھ پکڑ لے کہ چل یار میں اوپر چڑھ گیا ہوں, ایک بندہ اور میں چڑھا سکتا ہوں, تو بھی آ جا. اور جو ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ نہیں ہیں, نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ نہیں ہیں, وہ پھر اس مالیکیول کی طرح جو ٹمپریچر بڑھنے کے نتیجے کے اندر ہوا میں چلا جاتا ہے تو وہ ہوا میں چلے جاتے ہیں, وہ ہوا میں جا کے تحلیل ہو جاتے ہیں, وہ ان معاشروں کا حصہ بن جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ورک شروع کر دیتے ہیں, اور اس بات کے اوپر شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ کبھی اس سوسائٹی کا حصہ تھے. اس میں ایک اور کیٹیگری بھی ہوتی ہے جو فزیکلی تو وہاں پہ چلی جاتی ہے, مینٹلی یہیں پہ قید رہتی ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ وہاں سے تعلیم مکمل کر کے واپس آتے ہیں, اور یہاں پہ جو پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ وہاں پہ گیا ہوتا ہے بائی دا وے, ٹھیک ہے, جن کی قربانیوں کے نتیجے میں, جن کی سیکریفائس کے نتیجے میں, جن کی کاسٹ کے اوپر یہ یہاں پہ گیا ہوتا ہے, واپس آتا ہے اور ان سب کو دن رات چترول کرتا ہے, میں باروں پی ایچ ڈی کر کے آؤں, تسی کی شاید
ٹھیک ہے، یہ تیسری کیٹیگری آتی ہے ان جاہلوں کی۔ یہ تمام تعصبات ہیں جو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے بچپن کے اندر اس کی ماں اس کو سکھاتی ہے، اور پھر وہ ان تعصبات کو لے کے قبر کی کاندھوں تک دیواروں تک چلا جاتا۔ اس کا بہترین طریقہ انسانیت نے اب تک یہ دریافت کیا تھا کہ علم حاصل کیا جائے، اور اکراس دا بورڈ معاشرے کے تمام طبقات کے لیے علم جو ہے وہ ایک ہی ہو، ٹھیک ہے، اور علم حاصل کرنے کے جو انسٹرومنٹ سکھائے جائیں، جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں۔ تعلیم کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ تعلیم علم نہیں ہے۔ یہ جو آپ سیکھنے جاتے ہیں تعلیمی اداروں میں، یہ علم نہیں ہوتا، یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اسے ہی علم سمجھ بیٹھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جاہل ہونے کے اندر ایک رتی برابر فرق نہیں ہے۔ سوچنا ہے آپ نے تھوڑا سا، اس حقیقت کو آپ پا لینا کہ تعلیمی ادارے میں جب میں گیا تھا، یا میں نے 16 سال 18 سال 20 سال جو میں نے پڑھا ہے وہاں پہ، یہ بیسیکلی میں نے زندگی سے علم حاصل کرنے کے طریقے سیکھے ہیں۔ لہذا میری اڈاپٹیبلٹی جو ہے، یا نئے علم کے اوپر اس کو اڈاپٹیبلٹی انگریزی کا بڑا لفظ ہے، اس کو قبول کر لینے یا اختیار کر لینے کی جو صلاحیت ہے، وہ اصل میں مجھے تعلیمی ادارہ سکھاتا ہے۔ اس کے اندر اس کے ذریعے آپ کو حلم آتا ہے۔ علم سے پہلے آپ کا حلم آنا ضروری ہے۔ حلمیت کیا ہے؟ کسر نفسی، سبمسونیس۔ جب تک آپ کسی کو اپنے سے سپیریئر سمجھ کے اس کے سامنے سبمٹ نہیں کرتے، اس وقت تک آپ اس کی کہی ہوئی بات کو اڈیپٹ نہیں کر سکتے، اور جب تک آپ اڈیپٹ نہیں کرتے تو اس لیے کہا گیا نا کہ اس وقت تک آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ جو بے نصیب کی بات کی گئی ہے، یہ بنیادی طور پہ اس گستاخ کے لیے کی گئی ہے جو کہ ہر ایک کو چیلنج کرتا پھرتا ہے۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے بھی جب تک کسی کے سامنے، وہ جو ہم اردو کا ایک ٹپیکل لفظ یوز کرتے ہیں، زانو تلمس طے کرنا، جب تک آپ کسی کے سامنے با ادب ہو کے نہیں بیٹھیں گے، آپ اس کی بات کو معتبر نہیں جانیں گے، اور اگر آپ اس کی بات کو معتبر نہیں جانیں گے، آپ اسے قبول کر کے اپنے اوپر طاری نہیں کریں گے، اور جب آپ اپنے اوپر طاری نہیں کریں گے تو پھر آپ جاہل کے جاہل رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات جی مجھے جو ہے وہ 18 سالہ تعلیم کے بعد بھی پتہ نہیں چلی۔ تو پھر میں نے جب عملی زندگی کے اندر کچھ بابوں کا سفر کیا، اور کچھ میں جب تصوف میں گھسا، تو وہاں سے یہ بات جو ہے وہ میرے دماغ کے اندر سمائی، اور میں نے آج وہ بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہ چلی گئی، قیامت آنے والی ہے اور صرف آپ کے اور میرے لیے آنے والی ہے۔ حقیقت ٹی وی کا جوہر ٹاؤن کا دفتر جو ہے وہ ساتھ والی جو دفتر ہے وہ بھی ہائر کرنے لگا ہے، کیونکہ کام بہت بڑھ گیا۔ اب انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی جہالت پھیلانی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ٹی وی بھی لانچ کر دیا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔